السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات اور کارنامے، کہ قائد اعظم جب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو ان کی گورنر جنرل کی حیثیت سے کیا خدمات تھی پاکستان کے لیے، اور انہوں نے کون کون سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بڑے بڑے کام کیے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کی حیثیت سے جو خدمات کی اور جو کارنامے سر انجام دیے، اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں قائد اعظم's رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ گورنر جنرل۔ تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ قائد اعظم's رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ گورنر جنرل۔ اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ قائد اعظم جب پہلے پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو ان کی کیا خدمات تھیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا چیزیں بہترین ساری چیزیں سر انجام دی اور انتظامات کو جو ہے کس طرح چلایا۔ اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنر جنرل کس کو کہتے ہیں، گورنر جنرل کا مطلب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برصغیر کے اندر پہلے صدر نہیں ہوا کرتے تھے، صدر والا عہدہ جو ہے وہ کیا کہلاتا تھا، گورنر جنرل والا عہدہ کہلاتا تھا، کہ گورنر جنرل جو ہوتا تھا پورے ملک کہ جو ہے انتظامات کو کنٹرول کرتا تھا، ایسے سمجھے کہ پورے ملک کا حکمران ہوا کرتا تھا، بالکل صدر کی طرح تھا۔ اور اس کے گورنر کے بعد جو عہدہ ہوتا تھا وہ ایک وزیر اعظم کا ہوتا تھا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ مطلب کہ گورنر جنرل کی حیثیت بالکل ایک صدر کی طرح تھی اور اس کے پاس سارے کے سارے اختیارات تھے۔ لیکن آج کل جو پاکستان کے اندر تو قانون کے حوالے سے تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ اختیارات جو ہیں زیادہ تر وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور صدر نے صرف سمری پہ سائن وغیرہ دستخط وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صدر جو ہے پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت برصغیر کے اندر یا ایسا کہا جائے کہ جب پاکستان نیا بنا تو اس وقت گورنر ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جو تھے وہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ آپ سے کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے، یا کسی شارٹ کویسچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، یا MCQs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے۔ اچھا، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ گورنر جنرل جو تھا ایک بالکل صدر کی طرح تھا، جیسے آج کل جو ہے پاکستان کے اندر صدر ہے۔ پہلے وقتوں میں پاکستان کا جو بڑا ہوتا تھا، جو پاکستان کا بڑا سربراہ ہوتا تھا، وہ کیا کہلاتا تھا، گورنر جنرل کہلاتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان تو بن گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد تو ہو گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو صحیح، لیکن اس کے لیے قانون کی ضرورت تھی، آئین کی ضرورت تھی، اور اس کو چلانے کے حوالے سے کافی سارے اقدامات کی ضرورت تھی۔ تو 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اور حلف سے کیا مراد ہے؟ حلف اٹھانا مطلب کہ قسم کھانا کہ میں اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاؤں گا، اپنی تمام تر کوششیں کروں گا اس ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ جیسے ہی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا کوئی صدر وغیرہ بنتا ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے۔ حلف مطلب کہ قسم لی جاتی ہے کہ آپ صدر بن رہے ہیں یا وزیر اعظم بن رہے ہیں
تو اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی بے ایمانی سے کام نہیں لیں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے کام کریں گے، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حلف کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی نے 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور جس جج سے حلف اٹھایا وہ تھے جسٹس عبدالرشید۔ ان سے قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو حلف لیا اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، اور لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کو بنانے کے حوالے سے ایک نیا ملک تھا، کیونکہ 14 اگست 1947 کو بنا اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے، تو ایک نیا ملک تھا، مطلب کہ نئے ملک کے انتظامات کو چلانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ قائد اعظم نے اپنی دن رات محنت سے، اپنی شاندار صلاحیتوں سے جو ہے پاکستان کو ایک سال تک 13 ماہ تک مطلب کہ بہت ہی اچھے طریقے سے چلائے رکھا، اور بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، پاکستان کے اندر کام کیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تو آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے قائد اعظم کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور کارنامے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں قائد اعظم's رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ گورنر جنرل۔ اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ نزائیدہ مملکت کا دستوری ڈھانچہ تیار نہیں تھا۔ نزائیدہ کہتے ہیں نئی مملکت، نزائیدہ کہتے ہیں نئی چیز کو، نزائیدہ مملکت کا مطلب کہ نیا جو ملک تھا، نیا ملک کون تھا؟ پاکستان تھا۔ اس کا دستوری ڈھانچہ مطلب کہ اس کا قانون آئین وغیرہ کوئی موجود نہیں تھا۔ 1935 کے ایکٹ میں مناسب تبدیلیاں کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے۔ اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ تو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ قائد اعظم 13 ماہ تک مطلب کہ 1 سال 1 مہینہ گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کے اندر کام کرتے رہے، اپنی جد و جہد کی۔ وہ کیسے کہ 14 اگست مطلب کہ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم گورنر جنرل بن رہے ہیں، اور قائد اعظم پاکستان کے 1 سال کے بعد 1 سال بننے کے بعد جو ہے وفات پا گئے 11 سپٹمبر 1948۔ یہ ہو رہے ہیں پورے کے پورے 13 ماہ۔ آپ حساب کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال بعد اس فانی دنیا سے چلے گئے، مطلب کہ وفات پا گئے۔ قائد اعظم 11 سپٹمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ تو یہ 15 اگست سے لے کر 11 سپٹمبر 1948 تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے، وہ پورے کے پورے کتنے 13 ماہ ہوتے ہیں، مطلب کہ 1 سال 1 مہینہ۔ قائد اعظم گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ تک زندہ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قد آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندو نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت نقل و حمل شامل تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قد آور شخصیت، قد آور شخصیت کا کیا مطلب کہ انتہائی عقل مند، ایک دانا سیانہ بندہ قائد اعظم تھا۔ ان کی
عقل مند جو شخصیت تھی، مدبرانہ سوچ تھی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، قد آور شخصیت کا ورڈ استعمال کر رہا ہے کتاب کے اندر، کہ آزادی کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد آنے والی مشکلات کو ایک اچھے طریقے سے سلجھایا۔ تو ہندو نے پاکستان کے لیے کافی ساری مشکلات پیدا کی، جیسے ریکارڈ وغیرہ، جیسے افسروں کی انڈیا سے پاکستان آمد کے حوالے سے کافی ساری رکاوٹیں پیدا کی، جو کہ میں پچھلے لیکچر کے اندر ابتدائی مسائل جو کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ابتدائی مسائل تھے اس کے اندر میں نے کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، وہ لیکچر آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، کہ قائد اعظم نے حالات کو دیکھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے کا مطلب کہ حالات کو جانچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ اب جو ہے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ 1947 کو جب پاکستان بنا اس وقت جو دارالحکومت تھا پاکستان کا کون سا تھا؟ کراچی، لیکن اب کون سا ہے کہ اسلام آباد، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا۔ سیکریٹریٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ پاکستان کے بڑے بڑے دفاتر بنائے، مطلب کہ جیسے پاکستان کا آج کل اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کا علاقہ ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، مطلب کہ نیشنل اسمبلی ہے، بہت سارے بڑے بڑے دفاتر ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکریٹریٹ کہتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کو دوسرے لفظوں میں ہم ریڈ زون بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ وہ والا علاقہ، وہ والے دفاتر، وہ والا حصہ جہاں پہ بڑے بڑے دفاتر ہوتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ، قومی اسمبلی، یا کہا جائے کہ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس۔ تو اس حوالے سے ایک سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ افسران جو ہندوستان میں رہ گئے تھے جب پاکستان بنا، مطلب کہ برصغیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان۔ جو مسلمان افسران تھے وہ پاکستان میں آنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان جو تھا ایک مسلم کنٹری تھا، تو اس وجہ سے ان کو لانے کے لیے کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم نے ان کی انڈیا سے منتقلی، پاکستان کے اندر منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا، جیسے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ ہوائی کمپنی سے قائد اعظم نے معاہدہ کیا کہ افسران کو جو ہے، ملازمین کو جہاز کے ذریعے پاکستان لایا جائے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ چودھری محمد علی ہمارے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو چودھری محمد علی سے کیا ہے، انتظامی ڈھانچے کی ایک کمیٹی بنوائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا۔ سول سروسز کیا ہوتی ہیں؟ کہ افسران وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سول سروسز۔ ججز وغیرہ کو چھوڑ کے جو کمشنر، ڈی سی، ڈی پی او وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سول سروسز افسران کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے خاص انتظام کیا، سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی، اور ان کے لیے ایک خاص دفتر بنایا، ایک خاص اکیڈمی بنائی، جگہ بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز بھی کیا۔ اس کے بعد ہے بحری اور بری۔ بحری کہتے ہیں سمندری، جو پانی کے اندر سمندروں میں جو فوج ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بحری۔ اور بری جو زمینی فوج ہوتی ہے، جو میدانوں میں فوج لڑتی ہے، جو میدانی علاقوں میں موجود ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بری فوج۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے، مطلب کہ بڑے بڑے دفاتر بنائے گئے۔
اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری بھی بنائی گئی۔ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تو پاکستان کے اندر اسلحہ بنانے والی کوئی بھی فیکٹری نہیں تھی، تو کیونکہ اسلحے کی کافی ساری ضرورت تھی، ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ انڈیا تھا وہ اے روز جو ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا تھا، اور اسلحے کے بغیر کسی بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قائد اعظم نے حالات کو دیکھتے ہوئے اسلحہ بنانے والی ایک فیکٹری بنائی۔ قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ اچھا، خارجہ پالیسی کا ورڈ آیا۔ خارجہ پالیسی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ سے خارجہ پالیسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے خارجہ پالیسی سے مراد ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ مطلب کہ ہمسایہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہلاتے ہیں۔ اور خواہ وہ اچھے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، برے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کاروباری تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، غیر کاروباری تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو، دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ پاکستان قائد اعظم کی کوششوں سے ہی اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ ایک دفتر ہے جہاں پہ پورے ملکوں کے افسران بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس دفتر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقوام متحدہ۔ قوم کی جمع ہے اقوام۔ ہم کون ہیں؟ پاکستانی قوم۔ اور انڈین کون ہے؟ انڈین قوم۔ سعودی والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ سعودی کی قوم۔ اسی طرح امریکن قوم۔ مطلب کہ سارے ملکوں کے افسران مل کے، سارے ملکوں کے نمائندے مل کے ایک دفتر میں بیٹھتے ہیں، ایک دفتر ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقوام متحدہ۔ تو قائد اعظم کی زندگی میں ہی، قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے اس وقت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ بے لوث کہتے ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ، باقی چیزوں کی ضرورت محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بھی کافی ضرورت محسوس کی، جس کے لیے قائد اعظم نے اقدامات کیے۔ انہوں نے جو ہے 1947 میں ایک تعلیمی کانفرنس بلائی اور نوجوانوں کو جدید سائنسی اور فنی علوم اور ٹیکنالوجی والے علوم حاصل کرنے پہ زور دیا اور نصیحت کی ان کو کہ جدید علوم، سائنسی، فنی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تعلیم حاصل کریں۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم پہلوؤں کا مطالعہ کرتے رہے کہ قائد اعظم جب تک زندہ رہے، جب تک ان کی جسم کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی طاقت رہی، جب تک سانسیں چلتی رہیں، تو اس وقت تک انہوں نے اہم پہلوؤں کا مطالعہ کرتے رہے۔ اہم پہلوؤں کا مطالعہ کیوں کرتے رہے؟ کہ کس طرح پاکستان کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، مطلب کہ پاکستان کے لیے آخری دم تک سوچتے رہے، آخری دم تک پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے اقدامات کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے، مرض کو فریض کے آڑے نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جسم میں جب تک جان رہی تو وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہے،
اور آخری دم تک پاکستان کے لیے سوچتے رہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے جو ہے پاکستان کو ترقی دی، ابیاری کی، مطلب کہ اپنے خون سے پاکستان کو گرو کیا، ترقی دی، ترقی یافتہ بنایا، تو یہ غلط بات نہیں ہوگی، بالکل یہ بات سچی ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو اپنے جسم، جان اور خون سے جو ہے ترقی دی۔ جتنا بھی بیمار رہے لیکن پاکستان کے کاموں میں پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے کبھی رکاوٹ نہیں بنے، اور پاکستان کو ہمیشہ ترقی دیتے رہے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے۔ آخر کار وہ 11 سپٹمبر 1948 کو اس دنیا سے چلے گئے، پاکستان کے لوگوں کو غمگین چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے فرسٹ گورنر جنرل، قائد اعظم رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ گورنر جنرل کے ایز اے فرسٹ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی کیا خدمات اور کارنامے تھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔